تیسرے ثالث کی ناکامی۔ فریقین کے درمیان جو بحران موجود تھا اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیسرا ثالث مکرز بن حفص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حدیبیہ پہنچا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اسے آتے دیکھا فرمایا یہ شخص خائن ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں مکرز کا استقبال کیا، اور باوجود اس بات کے جاننے کے کہ یہ ایک ناقابل اعتبار اور خائن آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ملاقات سے انکار نہیں کیا۔ مکرز نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی آمد کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا۔ مکرز کی گفتگو میں مرکزی بات یہی تھی، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچا دے کہ قریش آپ کی واپسی میں دلچسپی رکھتے ہیں، وگرنہ قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ 2 ثالثوں سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ مکرز کو جواب دیا کہ وہ قریش کو رواجاً یہ بات پہنچا دے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں آئے، وہ صرف زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، مگر جو ان سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ جنگ کرنے کو وہ تیار ہیں۔ مکرز نے واپس آ کر قریش کو یہ بتایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی موقف پر قائم ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 ثالثوں عروہ اور بدیل کو بتایا تھا۔ چوتھا ثالث۔ جب مکرز بھی ثالثی میں ناکام ہو گیا تو قریش غیر قریشی قبائل کے سردار حلیس بن ذبان، جو ان کا سب سے بڑا حلیف تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کا چوتھا ثالث بن کر جائے، شاید وہ اس عظیم نزاع کو ان کے مفاد میں حل کر سکے۔ حلیس بن ذبان بڑا عقل مند اور صاحب بصیرت اور مطاع سردار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ خدا اور حرم کی بہت تعظیم کرتا ہے، اس لیے قریش نے اسے اپنا ثالث انتخاب کرتے وقت یہ امید بھی کی تھی کہ وہ اپنے دارالسلطنت کی وجہ سے عربوں میں ممتاز ہے، مگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر کوئی اثر نہ ڈال سکا، جس کے نتیجے میں وہ مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جاتے یا کسی اور وقت مکہ میں داخلے کی اجازت کی گارنٹی انہیں مل جاتی۔ قریش کے پڑاؤ میں خطرناک پھوٹ۔ قریش نے غیر قریشی قبائل کے سردار سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں، معاملہ اس کے برعکس ہوا، اور اس ثالثی کے نتیجے میں فیصلہ کن پوائنٹ اسلامی پڑاؤ کے مفاد اور اس اصول اور نظریے کی تائید میں ہو گیا جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب تمسک کیے ہوئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ انہیں بیت اللہ کے طواف کا حق حاصل ہے اور کوئی شخص بھی انہیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ حلیس بن ذبان نے قریش کی جانب سے ان کے بیٹے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ثالث بن کر جانا قبول کر لیا۔ قریش حقائق کو توڑ مروڑ رہے تھے اور حلیس اور اس جیسے دیگر حلیفوں کو اشتباہ میں ڈال رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے آئے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف جنگ و قتال سے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ حلیس حدیبیہ میں مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچنے تک اپنے دل کے اندر یہی غلط نظریہ رکھتا تھا جسے بت پرست مشرک قریشیوں کے پروپیگنڈے نے ذہن میں بٹھا دیا تھا۔ حلیس قریش کے پڑاؤ سے نکل کر جو حرم کے اندر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ حدیبیہ میں حرم کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اسے آتے دیکھا، اپنے صحابہ سے فرمایا، یہ ایسی قوم کا فرد ہے جو عبادت کرتے اور معبود کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے قربانی کے جانور لے آؤ تاکہ وہ انہیں دیکھ لے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق قربانی کے جانور اس کے سامنے لے گئے۔ حلیس نے جب قربانی کے جانوروں کو وادی کے چوڑان میں قلاووں سمیت دیکھا کہ حرم میں ذبح ہونے کی جگہ سے رکنے کی وجہ سے ان کی اون ختم ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کو اس نے تلبیہ پڑھتے ہوئے خوش آمدید کہتے دیکھا،
کہ وہ لمبا عرصہ احرام میں رہنے کی وجہ سے پراگندہ منہ ہو گئے ہیں، تو اس نے قریش کی کارروائی پر برا مناتے ہوئے چیخ کر کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا روا نہیں۔ خدا تعالیٰ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ لخم، جذام، نہد اور حمیر تو حج کریں اور عبد المطلب کے بیٹے کو حج سے روکا جائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر اس نے قریش پر شدید ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، رب کعبہ کی قسم، قریش ہلاک ہو گئے، یہ لوگ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، بنی کنانہ کے بھائی، بے شک ہم عمرہ کرنے ہی آئے ہیں۔ بنی کنانہ کا سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کوئی بات کیے واپس چلا گیا، کیونکہ جو باتیں اس نے مشاہدہ کی تھیں ان سے اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کی کارروائی حق پر مبنی نہیں۔ اس نے واپس آ کر قریش سے کہا، میں نے جو چیز دیکھی ہے اس کا روکنا جائز نہیں۔ میں نے قربانی کے جانوروں کو بھی قلادوں سمیت دیکھا ہے جنہیں ان کی قربانگاہ سے روک دیا گیا ہے۔ لوگ بھی طواف نہ کرنے کے باعث میلے کچیلے ہو گئے ہیں اور انہیں جوئیں پڑ گئی ہیں۔ خدا کی قسم، ہم اس بات کے لیے آپ لوگوں کے حلیف نہیں بنے، اور نہ ہم نے تم سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کی حرمت کی تعظیم کرتا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہوا آئے اور قربانی کا جانور ساتھ لائے، تم اسے بیت اللہ سے روکو اور اس کی قربانی کو قربانگاہ تک نہ پہنچنے دو۔ قریش کو اس کی صراحت پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس صراحت میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل کو تقویت پہنچتی ہے۔ انہوں نے حلیس کو مذاق کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، تم تو صرف ایک بدو ہو اور تمہیں کچھ علم بھی نہیں۔ حلیس کا قریش کو انذار کرنا۔ اس موقع پر کنانی سردار قریش کی بات پر بڑا پختہ ہو گیا۔ پھر اس نے قریش کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ وہ باہمی معاہدہ حلف کو توڑ دے گا، اور اگر قریش اپنی جہالت سے باز نہ آئے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے گا اور دیگر عربوں کی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے بیت اللہ کے طواف کا دروازہ کھول دے گا۔ اس نے کہا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم، ہم نے اس بات پر تم سے معاہدہ نہیں کیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حلیس کی جان ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس کام کے لیے وہ آئے ہیں اس کے درمیان راستہ کھولنا پڑے گا۔ میں تمام غیر قریشی قبائل کو ایک آدمی کی طرح یہاں سے لے جاؤں گا۔ حلیس کا یہ مردانہ انداز مشرکین مکہ کی صفوں میں خوف اور گھبراہٹ پیدا کرنے اور اپنے ظالمانہ موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ حلیس کی یہ تہدید کہ اگر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو بیت اللہ کا طواف نہ کرنے دیا تو وہ معاہدہ تحائف کو توڑ دے گا۔ یہ ایک خطرناک پھوٹ تھی، بلکہ ایک خطرناک تمرد تھا جو مکہ کے مشرکین کے پڑاؤ میں پیدا ہوا، جو جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ حلیس بن زبان کنانی کی قیادت میں متعدد غیر قریشی طاقتور قبائل تھے جو حلف کے ذریعے قریشی بن گئے تھے۔ قریش جس سے صلح کرتے تھے وہ اس سے صلح کرتے، اور جس سے جنگ کرتے اس سے جنگ کرتے۔ یہ قبائل بنو الہون بن خزیمہ، بنو الحرث بن عبد مناف بن کنانہ اور بنو المصطلق بن خزیمہ تھے۔ ان قبائل کا قریش کے خلاف بغاوت کرنا اور باہمی حلف کو توڑ دینا قریشی پڑاؤ میں ایک بجلی کے کڑکے کی مانند تھی، خصوصاً اس جنگی حالت میں جس میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا پر تھی۔ حلیس کی تصریحات سے قریشی پڑاؤ میں لرزہ پڑ گیا۔ اس نے جو بات بھی اپنے ارتداد میں کہی اس سے مراد مکہ کے سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ حلیس نے سادات مکہ کی سرکشی کے خلاف جو موقف اختیار کیا، اس سے انہیں تفرقے کا لرزہ پیدا کر دینے والا خطرہ سامنے نظر آنے لگا، اور قریش کے کم عقلوں اور عقل مندوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر حلیس کے ساتھی مسلمان نہیں، مگر وہ سب کے سب سرکشی پر راضی نہیں اور نہ ہی وہ ظلم و زیادتی پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔
قریش نے اپنے مشرک حلیف سے جب یہ بات سنی کہ وہ ان کی ظالمانہ کارروائیوں پر غمگین ہے اور بحران کی ذمہ داری ان کے اس تنگ دلانہ موقف پر ڈالتا ہے جو ایک ایسی جنگ کا علام دے رہا ہے جس کا جواز صرف اکھڑ پن اور کم عقلی سے ہی ہو سکتا ہے، حلیس کے دانشمندانہ موقف کے بعد جو اصل عربی خلق سے پیدا ہوا تھا، قریش کو ادنا شک بھی باقی نہ رہا کہ تحور پسندوں، کم عقلوں اور جنگ کے داعیوں کی بات کے قبول کرنے نے انہیں بہت بڑے بھنور میں پھنسا دیا ہے، اور انہوں نے بے عقلی سے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو زیارت بیت اللہ سے روکیں گے، خواہ انہیں اس کے لیے تلوار سونتنی پڑے اور جنگ کے ذریعے انہیں روکنا پڑے، باوجود کہ انہیں یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کی نیت مصالحانہ ہے اور وہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں۔ بھنور سے نکلنے کے متعلق بحث۔ حلیس کے قریش کی احمقانہ کارروائیوں پر غصے ہونے اور شدید انتباہ کرنے کے بعد قریش کے سردار اور لیڈر سنجیدگی سے اس بھنور سے نکلنے کے لیے بحث کرنے لگے جس میں خود انہوں نے اپنے آپ کو گرایا تھا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اس بھنور سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ صلح کیے بغیر نکلنا ممکن نہیں، اس طرح ان کی آبرو بھی رہ جائے گی، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم سب فنا ہو جائیں گے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں کبھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس صلح میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جس میں کامیاب ہوئے بغیر قریش کے لیے اس بھنور سے نکلنے کی کوئی سبیل نہ تھی، انہوں نے اپنے سب سے بڑے حلیف حلیس کے ساتھ ملاطفت سے پیش آنا شروع کیا۔ اس بات نے ان کی تمام سرکشانہ کارروائیوں کا نشہ اتار دیا اور وہ پوری طرح ہوش میں آ کر اپنے ظالمانہ جرم کو دیکھنے لگے۔ قریب تھا کہ اس کی ہلاکتیں انہیں ہر جانب سے گھیر لیتیں۔ سادات قریش نے حلیس سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اس بھنور سے نکلنے کے لیے بحث و تمحیص کا کافی موقع دے۔ انہوں نے کہا، اے حلیس، بس کیجئے اور ہمیں اپنی مرضی کی بات اختیار کر لینے دیجئے، اور جس بات کے وہ خواہاں تھے وہ یہ تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کی ٹھان چکے تھے۔ حلیس نے ان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا اور وہ اپنے انداز کے نتائج کو دیکھنے کے بعد ان سے الگ نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے سخت موقف سے رجوع کر لیا تھا اور مسلمانوں سے صلح کرنے کی سعی کر رہے تھے۔ حلیس کی تصریحات نے قریش کو سخت الجھن میں ڈال دیا، اور قریشی پڑاؤ کے اندر ان کے موقف کی سختی کی وجہ سے بہت سی آوازیں بلند ہوئیں جنہوں نے قریش کی احمقانہ حرکت یعنی مسلمانوں کو ازراہ ظلم و زیادتی بیت اللہ کی زیارت سے روکنے پر برا منایا۔ قریش نے اپنے آپ کو ایک ناقابل رشک مقام پر پایا جو کھینچا تانی کے درمیان تھا، اور وہ عبرت و تردد کی فضا میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ ان پر اس سے زیادہ اور کوئی بات گراں نہ تھی کہ قریش کی اس قوت و شوکت اور عزت کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب مکہ میں داخل ہوں۔ حالانکہ وہ کل نہایت قسم پرسی کی حالت میں مکہ سے نکلے تھے اور اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے موقع ملنے پر رات کی تاریکی میں مکہ کو چھوڑ گئے تھے۔ قریش جو عربوں میں ممتاز مقام کے حامل تھے، جن کی اکثریت اس وقت تک شرک کرنے میں قریش کی تابعدار تھی، کیونکہ بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے انہیں قیادت کا مقام حاصل تھا، جب وہ یہ بات سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 1500 صحابہ امن و امان سے بغیر اس کے شرک و بت پرستی کے خادم ان سے کسی قسم کا مقابلہ کریں مکہ میں داخل ہو گئے ہیں، تو قریش کے روحانی اور سیاسی مرکز کا انجام کیا ہوگا، اور جزیرے کے عربوں کے درمیان ان کے مرکز کا مقدر کیا ہوگا۔ اس کا انجام تو معلوم ہی ہے کہ تمام بت پرست عربوں کے دلوں میں اس مرکز کا مقام گر جائے گا۔ قریش کے باغی بھی یہی تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سادات مکہ کے دلوں میں یہ شدید خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ مکہ میں مسلمانوں کو داخل نہ ہونے دیں، خواہ اس کے لیے مسلح فوج استعمال کرنی پڑے۔ اس خواہش کے باوجود مشرکین کو کامل یقین تھا کہ جب ان کے اور حدیبیہ میں پڑاؤ کرنے والے مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی تو انہیں نقصان ہوگا۔ یہ شعور انہیں ان سخت عملی تجربات سے حاصل ہوا تھا جن سے قریش بدر و احد اور خندق میں دوچار ہوئے تھے، جہاں انہیں تھوڑے سے مسلمانوں نے
بدترین شکستیں دی تھیں۔ 300 مسلمان جھپٹا مارنے والے چیتوں کی طرح مکہ کے ان صنادید اور 1000 شاہ سواروں پر ٹوٹ پڑے جو ہر چیز میں ان سے فوقیت رکھتے تھے، اور ان کو گھاٹیوں اور گڑھوں میں یوں بکھیر دیا جیسے آندھی خریف کے پتوں کو بکھیر دیتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ سادات مکہ کے لیے ایک خوفناک کابوس بنی رہی، اور جب کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور انہیں بزور قوت بیت اللہ سے روکنے کے متعلق سوچتے، یہ انہیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتی، اور حلیس کے موقف نے اس میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ اس نے قریش کی ظالمانہ کارروائیوں پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور حرم کے اندر ہونے والے مسلح تصادم کی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی۔ بلکہ اس نے انتباہ کیا تھا کہ اگر قریش اپنے تکبر و سرکشی پر مصر رہے تو وہ اس تصادم میں اپنے ہاتھوں کو خون سے نہیں رنگے گا۔ دوسری جانب مسلمانوں کے موقف کی قوت میں اضافہ ہو گیا، خصوصاً اس لیے کہ حرم کے اندر قریشی پڑاؤ میں حلیس بن زبان اور حرم کے غیر قریشی پڑوسیوں کے درمیان بدیل بن ورقہ جیسے لوگ ان کے مؤید تھے، اور ان کو حق بجانب سمجھتے تھے اور قریش کو ملامت کرتے تھے اور سخت بحران کی ذمہ داری ان پر ڈالتے تھے۔ قریب تھا کہ اس سے جنگ کی آگ مشتعل ہو جائے، لیکن سادات مکہ کو ان کے ظالمانہ مقاصد کو پورا کرنے کی جھوٹی امید بہکاتی رہی۔ 70 مشرکین کی گرفتاری۔ حلیس بن زبان اور عروہ بن مسعود نے قریش کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف احتجاجاً جو معارضہ کیا، اس کے نتیجے میں عروہ تو اپنی قوم کے ساتھ طائف چلا گیا اور حلیس نے انہیں چلے جانے کی دھمکی دے دی، جس سے قریش کی صفوں میں زبردست پھوٹ پڑ گئی۔ اس کے باوجود قریش نے اعتدال کی راہ اختیار نہ کی، اور ان کے کم عقل لوگوں نے اس بحران کو بڑھانا شروع کر دیا، اور کشیدگی میں اس حد تک اضافہ ہو گیا کہ قریب تھا کہ اس سے جنگ پھوٹ پڑتی۔ اسی اثنا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب حدیبیہ میں ضبط نفس پر کاربند رہے، اور ہر اس دروازے کو تمام وسائل سے بند کرنے کی کوشش کرتے رہے جس کے کھلنے سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے بھڑکنے کا امکان ہو سکتا تھا، اور قریشی پڑاؤ میں حلیس بن زبان جیسے عقل مند سادات مکہ سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ اپنے پڑاؤ میں بے اعتدال لوگوں کا تسلط نہ ہونے دیں اور صلح کے لیے جھکیں اور جنگ سے بچنے کی کوشش کریں، جبکہ قریش نے اپنے کم عقل اور بے اعتدال لوگوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھیں تاکہ وہ بحران کو بڑھائیں اور اسے اس ظالمانہ حد تک پرپیچ بنا دیں جس سے مسلمانوں پر حدیبیہ میں ان کے پڑاؤ میں چھپ کر حملہ کر دیں۔ جمہور مورخین نے بیان کیا ہے کہ مشرکین کے 70 شاہ سوار رات کے وقت ٹولیوں کی شکل میں چھپتے چھپاتے مسلمانوں کے پڑاؤ میں گھس گئے تاکہ رات کی تاریکی میں خیانت کر کے انہیں قتل یا قید کر کے نقصان پہنچائیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانوں کی گشتی پارٹیاں جو حدیبیہ میں فروکش ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت کے لیے مقرر کر دی تھیں، ان کی طاق میں تھیں۔ انہوں نے ان کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے اور چھپ کر آنے والی تمام پارٹیاں یکے بعد دیگرے مسلمان گشتی پارٹیوں کی قید میں آ گئیں، یہاں تک کہ رات کے دوران گرفتار ہونے والوں کی تعداد 70 شاہ سواروں تک پہنچ گئی۔ محافظین انہیں مقید کر کے حدیبیہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں لائے۔ یہ چوری چھپے آنے والے اشرار رات کی تاریکی میں بعض صحابہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں وہ آرام سے تنہا پڑے تھے۔ انہوں نے خیانت سے ان پر حملہ کر دیا، مگر مسلمان گشتی پارٹیوں نے ان مسلمان قیدیوں کو اس وقت رہا کرا لیا جب انہوں نے 70 مشرکوں کو گرفتار کیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں معاف کرنا۔ باوجود کہ مکہ کی یہ کارروائی برانگیختگی اور بغاوت کے تمام معانی کی حامل تھی، مگر پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما کر آزاد کر دیا اور اپنے صحابہ سے فرمایا انہیں چھوڑ دو، برائی کا آغاز انہی سے ہو۔ حدیبیہ میں جنگ کا برپا ہونا۔ واقدی نے المغازی میں بیان کیا ہے کہ قریش نے رات کے وقت مکرز بن حفص کی سرکردگی میں 50 آدمی بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ان میں سے کسی کو پکڑنے
یا اچانک حملہ کرنے کی امید پر چکر لگائیں۔